يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب الله سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. در بیان مہلکات. مہلکات مہلک کی جمع ہے. مہلک کا معنی ہوتا ہے ہلاک کرنے والی چیز. مہلکات کا معنی ہلاک کرنے والی چیزیں، تباہ کر دینے والی چیزیں جو دنیا کی زندگی کو یا آخرت کو برباد کرتی ہیں، تباہ کرتی ہیں. چار چیز دست ہے برادر، با خطر تا توانی، باش زیں ہا پر حذر. چار چیز دست منا، چار چیزیں ہیں اے برادر، اے بھائی. با خطر، خطرے والی، خطرناک. تا توانی، جب تک ہو سکے. تا کا معنی جب تک. تا کا معنی یہاں کیا ہے؟ جب تک. توانی یہ توانستن سے بنا ہے، مضارع کا صیغہ ہے واحد حاضر کا. تواند مضارع ہے نا، کیسے گردان ہوگی؟ توانی کا معنی تو طاقت رکھتا ہے، جب تک تو طاقت رکھتا ہے. باش معنی ہو جا. زیں ہا اصل میں از این ہا ہے. این کا معنی یہ ہوتا ہے نا، این ہا اس کی جمع ہو گئی. از این ہا کا معنی ہوگا ان سے. سمجھ آ رہی ہے؟ کئی دفعہ یہ لفظ گزر چکا ہے پہلے. ازیں ہا تھا تو از کا پھر حمزہ حذف ہو گیا، زیں ہا بن گیا. زیں ہا معنی ان سے. دماغ حاضر کوئی نہیں ہے آپ کا؟ کدھر ہے توجہ؟ توجہ رکھو نا. زیں ہا کا معنی کیا ہوگا؟ ان سے. پر حذر کا معنی بچنے والا. حذر کا لفظ پچھلے سبق میں بھی ہے، حذر کردن، پرہیز کرنا، بچنا. پر حذر کا معنی بچنے والا، پرہیز کرنے والا. اے بھائی چار چیزیں خطرناک ہیں، جب تک ہو سکے ان سے بچنے والا ہو جا. قربت سلطانوں الفت با بداں، رغبت دنیاؤ صحبت با زنا. قربت کا معنی نزدیکی، سلطان معنی بادشاہ. قربت سلطان کا معنی کیا ہوگا؟ بادشاہ کی نزدیکی. بادشاہ کی نزدیکی. کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. الفت کا معنی ہوتا ہے محبت. بداں یہ بد کی جمع ہے. بد معنی، بداں کا معنی کیا ہوگا؟ برے. الفت با بداں، بروں سے دوستی، بروں سے محبت. رغبت کا معنی ہوتا ہے لالچ، خواہش. رغبت دنیا، دنیا کی لالچ، دنیا کی خواہش. صحبت با زنا، عورتوں کے ساتھ مجلس. عورتوں کے ساتھ مجلس یعنی بہت زیادہ عورتوں کے درمیان رہنا، ان کے ساتھ بیٹھنا. بادشاہ کی نزدیکی اور بروں سے دوستی، دنیا کی لالچ اور عورتوں کی مجلس. قرب سلطان آتش سوزاں بود، با بداں الفت ہلاکے جاں بود. قرب سلطان بادشاہ کا قرب، بادشاہ کی نزدیکی. آتش منا، سوزاں کا معنی ہے جلانے والی. سوختن سے یہ بنا ہے. سوختن کا معنی ہوتا ہے جلنا، جلانا. مضارع سوزد. امر کیا بنے گا؟ سوز. اور امر کے آگے الف اور نون کا اضافہ کیا گیا، یہ اس میں فاعل بن گیا ہے. سوزاں کا معنی ہے جلانے والی. آتش سوزاں
جلانے والی آگ، جلانے والی آگ کون سا مرکب ہے یہ؟ آتش سوزاں کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی ہے، بود منع ہے۔ ہلاک، ہلاکے جاں کا منع جان کی تباہی، بادشاہ کی نزدیکی جلانے والی آگ ہے، بروں سے دوستی جان کی تباہی ہے، زہر دارد در دروں دنیا چمار، گرچہ بینی ظاہرش نقش و نگار۔ زہر دارد منع زہر رکھتی ہے، دارد کس سے بنا ہے؟ داشتن، داشتن منع رکھنا، دارد مضارع، زہر دارد منع زہر رکھتی ہے، در دروں، دروں منع در دروں منع اپنے اندر، دنیا چوں مار سانپ کی طرح، مار سانپ کو کہتے ہیں فارسی میں، چوں مار سانپ کی طرح، گرچہ بینی اگرچہ تو دیکھے، بینی کس سے بنا ہے؟ مصدر کیا ہے بینی کا؟ دیدن دیکھنا، مضارع بیند سے کیسے گردان ہوگی؟ بینی کون سا صیغہ ہے پھر؟ واحد حاضر، بینی کا معنی تو دیکھے، ظاہرش کا معنی اس کا ظاہر یعنی اس کا جسم، نقش و نگار کا معنی خوبصورت۔ سانپ دیکھیں نا بڑے بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں اوپر سے، جلد کے اوپر ان کے کیسے بنے ہوتے ہیں، پھول بوٹے ہوتے ہیں نا، تو اس کو دیکھ کے بندہ کہے کہ میں اس کو گلے سے لگا لوں یا جیب میں ڈال لوں، پھر کیا انجام ہوگا؟ زہر والا ڈنگ مارے گا نا، وہ مر جائے گا۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ دنیا بھی اوپر سے بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، دنیا کا مال و دولت یہ سب کچھ، لیکن اس کے اندر اصل میں زہر بھرا ہوا ہے۔ زہر رکھتی ہے اپنے اندر دنیا سانپ کی طرح، اگرچہ تو اس کے ظاہر کو نقش و نگار والا دیکھتا ہے، یعنی بظاہر تو یہ خوبصورت نظر آتی، نقش و نگار سمجھ رہے ہو؟ یہ جو پھول بوٹے نہیں بنے ہوتے، آج کل بڑی بڑی ٹائلیں آ گئی ہیں جس طرح کوٹھیوں میں لگی ہوتی ہیں، اوپر بیل بوٹے بنے ہوتے ہیں، یہ ہے نقش و نگار۔ یا کڑھائی جو ہوتی ہے، یہ کپڑوں کے اوپر جو کڑھائی، یہ بھی نقش و نگار ہے۔ می نماید خوب و زیبا در نظر، لیک از زہرش بود جاں را خطر۔ می نماید کا معنی دکھائی دیتی ہے، نمودن کا معنی ہوتا ہے نا دکھانا، نماید مضارع ہے، مضارع کے شروع میں می لگے تو کیا بنتا ہے؟ فعل حال، مضارع کے شروع میں می لگے تو وہ فعل حال بنتا ہے۔ می نماید معنی دکھائی دیتی ہے، خوب و زیبا کا ایک ہی مطلب ہے تقریباً، یعنی اچھی پیاری، در نظر دیکھنے میں، دیکھنے میں، لیک معنی لیکن، از زہرش اس کے زہر سے، بود جاں را خطر جان کو خطرہ ہوتا ہے، دیکھنے میں اچھی اور خوبصورت دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے زہر سے جان کو خطرہ ہے۔ زہر این مارے منقش قاتل است، باشد از وی دور ہر کو عاقل است۔ مار کا معنی سانپ، منقش کا بھی وہی معنی ہے جو پیچھے نقش و نگار گزرا ہے نا، منقش کا معنی بھی ہے جس کے اوپر بیل بوٹے بنے ہوں، خوبصورت پھول بنے ہوں۔ قاتل است کا معنی قتل کر دینے والا، مار دینے والا ہے۔ باشد از وی دور، اس سے دور رہتا ہے، از وی کا معنی اس سے دور رہتا ہے۔ ہر کو عاقل است، جو کوئی بھی عقل مند ہے۔ ہر کو اصل میں کیا ہے؟ ہر کے او، ہر کے او، ہر کے معنی جو کوئی، ہر کے او جو کوئی، عاقل است عاقل ہے، عقل مند ہے۔ ہم چو طفلاں منگر اندر سرخ و زرد، چوں زناں مغرور رنگ و بو مگرد۔
مگرد مغرور رنگو بو مگرد ہم چو طفلاں کا معنی ہے بچوں کی طرح، طفل بچے کو کہتے ہیں، طفلاں اس کی جمع ہے، ہم چو طفلاں بچوں کی طرح۔ نگر کا معنی نہ دیکھ، نگریستن نگریستن کا معنی دیکھنا، نگرد مضارع ہے، نگر امر اور نگر نہی ہے، نگر کا معنی نہ دیکھ۔ اندر سرخ و زرد، سرخ اور زرد چیزوں، بچوں کی حالت یہ ہوتی ہے نا کہ ان کو یہ کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چیز مضبوط ہے یا مضبوط نہیں ہے، فائدہ مند ہے یا فائدہ مند نہیں ہے۔ وہ بس جس دکان سے بھی گزریں گے نا تو جو کھلونا بھی نظر آئے گا وہ رونے لگ جائیں گے کہ ہم نے یہی لینا ہے، کیونکہ اس وقت بندے کو پتہ کو نہیں ہوتا، وہ صرف رنگ دیکھتا ہے کہ یہ چیز بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہے، اسے وہ رنگین چیزیں، رنگدار چیزیں، کھلونے، مٹھائیاں، اس طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں نا۔ اسی طرح عورتیں جو ہیں ان کو بھی ہر وقت کپڑے اور اس طرح کی چیزوں کی فکر ہوتی ہے۔ رنگ و بو کا مطلب ہے کہ رنگوں میں اور خوشبوؤں میں وہ مگن رہتی ہیں، تو وہ نصیحت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بچوں اور عورتوں کی طرح ان چیزوں کے اندر تو مشغول نہ ہو، یعنی کسی چیز کو صرف اس کی رنگت دیکھ کر، خوشبو دیکھ کر اس میں مگن ہو جانا یہ بچوں اور عورتوں کا کام ہے۔ چیزوں کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، تو دنیا کی حقیقت کو جاننا چاہیے۔ بچوں کی طرح سرخ اور زرد رنگ نہ دیکھ، عورتوں کی طرح رنگ اور خوشبو سے دھوکہ نہ کھا۔ مغرور، ہم تو اردو میں کہتے ہیں نا مغرور اس بندے کو جس میں بڑی اکڑ ہو، لیکن لفظی معنی مغرور کا کیا ہے؟ دھوکہ کھانے والا۔ وہ بھی بندہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا، اسے بھی مغرور اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دھوکے میں آیا ہوا ہے، اسے یہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں اپنے آپ کو جو بڑا سمجھ رہا ہوں تو یہ غلط کر رہا ہوں۔ مغرور کا معنی کیا ہے؟ دھوکہ کھا جانے والا، دھوکے میں آ جانے والا۔ مغرور رنگ و بو مگرد، مگرد بھی ناہی کا صیغہ ہے۔ گشتن کا معنی ہوتا ہے ہونا، گردد مضارع، گرد امر اور مگرد نہی، مگرد معنی نہ ہو۔ عورتوں کی طرح رنگ اور خوشبو سے دھوکہ کھانے والا نہ ہو۔ زال دنیا چوں عروس آراستست، در دو روزے شوئے دیگر خواستست۔ زال کہتے ہیں بڑھیا کو، وہ عورت جو بہت عمر رسیدہ ہو جائے نا تو پھر بڑھاپے میں پتہ ہے نا چہرے پر بھی جھریاں پڑ جاتی ہیں، نشان پڑ جاتے ہیں، جلد لٹک جاتی ہے، زال سے کہتے ہیں۔ زال مانا بڑھیا، تو دنیا کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے نا اس کی مثال اس بڑھیا کی طرح ہے کہ جو ہے 90 سال کی لیکن دلہن کی طرح اپنے آپ کو اس نے سجایا ہوا ہے، کپڑے دلہن والے پہنے ہوئے ہیں اور ہے اندر سے وہ بڑھیا۔ زال دنیا کا معنی دنیا کی بوڑھی عورت، دنیا کی بوڑھی عورت، چوں عروس آراستست، دلہن کی طرح سجی ہوئی۔ عروس دلہن کو کہتے ہیں، آراستہ است ہے اصل میں، آراستن کا معنی سنورنا، سنوارنا، آراستست کا معنی سنوری ہوئی ہے، سجی ہوئی ہے۔ در دو روزے، 2 دن کے بعد، شوئے دیگر نیا خامند، خاص تست معنی چاہتی ہے یا مانگتی ہے، یعنی اس کی مثال اس عورت کی طرح ہے کہ جو بڑھیا ہے لیکن دلہن کا لباس اس نے پہنا ہوا ہے تو لوگ اس سے شادی کرتے ہیں، بڑا اس کی یہ سمجھ کر کہ یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، لیکن وہ اپنے خامدوں کو قتل کر دیتی ہے اور ہر دوسرے دن بعد نیا کوئی خامد ڈھونڈتی ہے۔ یہ ساری مثال وہ دے رہے ہیں۔ دیکھو دنیا میں بندے آتے ہیں تو دنیا میں دل لگاتے ہیں نا، یہاں دیکھتے ہو نا لوگوں کو کوٹھیاں بناتے ہوئے سارا کچھ، لیکن کیا وہ یہیں بیٹھے رہتے ہیں؟ یہ دنیا ان کو اپنے انجام تک پہنچاتی ہے؟ کوئی نہیں، مر جاتے ہیں نا ایک دن، جنازہ ہوتا ہے، قبر میں چلے جاتے ہیں، چھٹی، پھر اور آ جاتے ہیں اور وہ یہی کچھ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے، لیکن جو لوگ یہاں آ کر اس دنیا سے دل نہیں لگاتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دل لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں، تو پھر موت بھی انہیں مار نہیں سکتی، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں۔
آئی سمجھ؟ یہ حقیقت یہاں سمجھا رہے ہیں، دنیا کی بوڑھی عورت دلہن کی طرح سجی ہوئی ہے، 2 دن کے بعد نیا خامد مانگتی ہے۔ خامد سے مراد یہی ہے کہ جو نئے نئے لوگ دنیا میں آ رہے ہیں جو اس میں مشغول ہوتے ہیں۔ مقبل مردے کہ شد زیں جفت طاق، پشت بر وے کر دو دادش سہ طلاق۔ مقبل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا مقبول بندہ، اللہ کا پیارا۔ مردے وہ مرد کہ معنی جو شد ہو گیا، زیں اصل میں کیا ہے؟ از این، اس از این جفت اصل میں ہے، جفت کا معنی ہوتا ہے جوڑا، ازیں جفت معنی اس جوڑے سے، طاق کا معنی الگ، اکیلا، یعنی وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے جس نے دنیا کے ساتھ اپنی جوڑی نہیں بنائی، دنیا کی جوڑی میں جو شریک نہیں ہوا، دنیا سے الگ ہو گیا۔ پشت بر وے کرد کا معنی اس کی طرف پیٹھ کی، و دادش سے طلاق، اور اس کو 3 طلاقیں دے دیں، یعنی اس دنیا کے ساتھ اس نے کوئی تعلق اپنا نہیں رکھا، اس کی ہوس میں، اس کے لالچ میں نہیں پڑا، وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ اللہ کا مقبول بندہ ہے وہ مرد جو اس جوڑے سے الگ ہو گیا، اس کی طرف پیٹھ کی اور اسے 3 طلاق دی۔ لب و پیش شو خنداں می کند، پس ہلاک از زخم دنداں می کند۔ شو پیچھے بھی گزر چکا ہے، خامد کو کہتے ہیں، زن و شو اکٹھا استعمال ہوتا ہے۔ زن و شو کا معنی ہے بیوی اور خامد، بیوی اور شوہر، سمجھ آئی ہے؟ یہ وہ ایک اور بھی لفظ ہے شو، وہ شستن سے مصدر سے بنتا ہے، شستن کا معنی ہوتا ہے دھونا، شو ید مضارع، شو وہ امر کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے تو دھو، لیکن یہ وہ نہیں ہے، شو کا معنی کیا ہے؟ خامد۔ با پیش شو کا معنی خامد کے آگے، خامد کے سامنے، پیش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آگے یا سامنے۔ لب ہونٹ، خنداں می کند کا معنی ہنسنے والے بناتی ہے، یعنی یہ اس عورت کی طرح ہے جو خامد کے سامنے آئے تو اسے بڑا مسکرا کے ملے، لیکن پھر اس کو دانتوں کے زخم سے ہلاک کر دیتی ہے۔ دنیا کی مثال دے رہے ہیں نا، مطلب یہ ہے کہ بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے کہ میں بڑی خوبصورت ہوں، میری طرف آؤ، اور جب وہ اس دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو نہ اس کا یہ جہان بچتا ہے اور نہ اگلا جہان، عاقبت برباد ہو جاتی، آخرت تباہ کر دیتا ہے وہ اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر۔ خامد کے سامنے ہنسنے والے ہونٹ بناتی ہے، پھر دانتوں کے زخم سے ہلاک کرتی ہے۔